खुदावंद यीशु मसीह के जलाली पर फजल और फ़तहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो और खुदावंद आप सबके साथ हो। अज़ीज़ों, जब भी पाम संडे आता है तो हम सब के जहन में एक ही बात आती है कि अच्छे से तैयार होना है और खजूरों की डालियाँ फूलों से सजानी है और जुलूस में शामिल हो जाना है और नारे लगाने हैं। कुछ ईमानदारों ने खजूरों के एतवार वाला पादरी साहबान वाला जो वाज और जो सरमन है वो भी पक्का रटा लगा लिया है, याद कर लिया है कि गधा इसलिए शामिल हुआ कि वो अमन का पैगाम लेकर आया, खजूरों की डालियाँ इसलिए शामिल हैं कि वो फ़तह की अलामत हैं और हम सब भी फ़तहमंद हैं। ज़रूर ये बात सच है कि मसीही फ़तहमंद हैं, लेकिन कौन से मसीही फ़तहमंद हैं? क्या आप फ़तहमंद की लिस्ट में शामिल हैं या नहीं? आज हम भी बहुत बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं। आज हम इसी बात को सीखेंगे कि क्या हम भी उसी जुलूस की तरह ही हैं जो आज से 2025 साल पहले निकला था, या हम कोई अलग किस्म का जुलूस निकालते हैं। आज मैं ख़तरनाक सच्चाई आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि सिर्फ आज से 2025 साल पहले ही नहीं बल्कि आज भी ज़िंदा है। आज भी हम उसी तरह का ही जुलूस निकालते हैं। खुदावंद यीशु मसीह गधी के बच्चे बल्कि लादू पर सवार है, शागिर्द कपड़े बिछा रहे हैं, सब लोग नारे लगा रहे हैं, बल्कि चीख चीख कर पुकार रहे हैं, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना या हुसैना का मतलब है खुदावंद हमें निजात दे या ए खुदा हमें निजात दे। इब्रानी, यूनानी, अरामिक जितने भी अल्फाज हैं उन सब का एक ही मतलब है कि खुदावंद हमें रिहाई दे। लेकिन इसी जोश और वलवले का एक कड़वा सच भी है, ये भी है कि वही जुलूस 4 दिनों के बाद तब्दील हो जाता है। वो निजात मांगने वाले, रिहाई मांगने वाले उसी खुदावंद की सलीबी मौत मांगना शुरू हो जाते हैं। ज़रा रुकें, थोड़ा सा सोचें अपने इर्द गिर्द, क्या आज हम भी कहीं ऐसे ही जुलूस तो नहीं निकाल रहे? क्या आज हमारे भी जुलूस कहीं ऐसे ही तो नहीं है? आए ज़रा गौर से सीखते हैं। आज हम आज के मैसेज के अंदर 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट यह है कि खुदावंद यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुए तो पूरा शहर हिल गया था। इसका रेफरेंस आप मत्ती की अंजील उसका 21वां बाब, लूका की अंजील उसका 19वां बाब, यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब उसमें मिलता है। आप वहाँ से इसको स्टडी कर सकते हैं। लोग खजूरों की शाखें लहरा रहे हैं, कपड़े बिछा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, होशाना, ब्लेस्ड इज़ द किंग, होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। वो बादशाह को नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात को खुशामदीद कह रहे थे। आज वो बादशाह कह रहे हैं, लेकिन 4 दिन के बाद उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है और 5वें दिन उसी बादशाह की सलीब पर लिखवाया गया कि ये यहूदियों का बादशाह है। वही नारा इल्ज़ाम बन जाता है। आज हम भी बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, बड़े जोश से नारे भी लगाते हैं, लंबी लंबी दुआएं भी करते हैं, बड़े बड़े दावे भी करते हैं और अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरतों के तहत जो लंबी लंबी लिस्टें हैं वो भी पेश ज़रूर करते हैं। और जब काम नहीं होता तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो जाता है। चौथे दिन थोड़ा लेट अगर हो जाए या अगर काम ना बने तो हमारा चौथे दिन पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाता है। होशाना होशाना की बजाय हमारे गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं और ये सब कुछ जो हो रहा होता है हम खुदा पर ही डाल देते हैं। वो बेशक अजीम खुदा है, लेकिन उसकी खुदाई का भी हम उसे इल्ज़ाम देना शुरू कर देते हैं। जैसे वो बादशाह पुकारते हैं और 5वें दिन उसका इल्ज़ाम सलीब के ऊपर लगा दिया जाता है। हम भी आज ऐसे ही करते हैं। कैसे? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। हम जब दुआ करते हैं
جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم دعا کیسے کرتے ہیں؟ ذرا میں چھوٹی سی اگزامپل دوں گا. خدایا تو نے اندھوں کو شفا دی ہے، خدایا تو نے لنگڑوں کو چلایا ہے، خدایا تو نے مردوں کو زندہ کیا ہے، خدایا تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو میرے لیے بھی یہ کر. اب ہم ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اس نے تو یہ سب کچھ کیا ہے، لیکن آپ نے کیا کیا ہے کہ خدا آپ کی سنے؟ میں یہ جملہ بڑے افسوس سے کہنے لگا ہوں، اور خداوند مجھے معاف فرمائے کہ ہم اس کے کیے کاموں کو بھی بعض دفعہ طنز اور تانے کی صورت میں اسے واپس کرتے ہیں کہ تو نے یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تو ہمارے لیے بھی یہ کر. اور جب ہمارا کام نہیں ہوتا تو ہم بعض اوقات کلام پر بھی، کبھی کبھی پادریوں پر بھی، کبھی کبھی تمام خدا کے خادموں پر بھی، اور ایون کہ ہم خدا پر بھی الزام لگا دیتے ہیں کہ تو نے ایسا کیا تھا، اب ہمارے لیے ایسا نہیں ہوا، اس لیے یہ ہمارا دعا کرنا ہی فضول ہے. 5ویں دن ہم الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے وہ کہتے تھے اسے مصلوب کر، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس نے کہا تھا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا، اس نے کہا تھا میں تمہیں آرام دوں گا، اس نے کہا تھا جو مانگو گے دوں گا. 4 دن گزر گئے ہیں، اس نے ہمارے لیے یہ نہیں کیا، اس لیے اسے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ اس لیے اسے کیا کر. ہائے یہ کڑوا سچ ہے، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. افسوس کہ ہم ایسا کرتے ہیں. اس جلوس میں اور آج کے جلوس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے. آپ کس جلوس کا حصہ ہیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یسوع المسیح گدھے پر سوار ہو کر آیا کہ میں جنگ کرنے نہیں بلکہ صلح کرانے آیا ہوں. میں جنگ کرنے نہیں بلکہ تمہیں بدلنے آیا ہوں، تمہارے دلوں کو بدلنے آیا ہوں. یسوع المسیح آپ کو بھی یہی کہتا ہے. آج کے جلوس کے اندر بھی جب وہ آتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں تمہارا دل بدلنے آیا ہوں، میں تمہیں بدلنے آیا ہوں. یسوع المسیح ہمیں بدلنا چاہتا ہے، لیکن ہم تو دل نہیں بدلنا چاہتے، ہم تو اپنے آپ کو نہیں بدلنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے ابھی جنگ کرے، ابھی ہمارے لیے لڑے، اور ابھی ہمیں تخت پر بٹھا دے، جیسے وہ جلوس والے چاہتے تھے. ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے، ہمیں خود کو نہ بدلنا پڑے. ہم چاہتے ہیں یسوع مسیح ہمیں بدلے، لیکن ہمیں طاقت دے، ہمیں روپیہ پیسہ دے، ہمیں سیاسی اقتدار دے اور فتح نصیب کرے، لیکن ہم کچھ نہ کریں. یسوع المسیح بدلنا چاہتا ہے. یسوع المسیح آپ کو بدلنے کے لیے آیا. تیسرا پوائنٹ، یسوع المسیح روتا ہے وہاں پر. ہم نے گدھے کے بارے میں، کھجوروں کی ڈالیوں کے بارے میں، ہم نے کپڑے بچھانے کے بارے میں وغیرہ وغیرہ سب کچھ سیکھ لیا ہے. اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح وہاں رویا بھی تھا. خداوند یسوع المسیح کیوں رویا؟ خداوند یسوع المسیح وہاں پر غمزدہ ہوا. خداوند یسوع المسیح جانتے تھے کہ آج یہ نعرے لگانے والے 4 دن کے بعد کیا کہیں گے. وہ لوگوں کے درمیان تھے مگر لوگوں نے ان کو نہ پہچانا. وہ لوگوں کے درمیان تھے، لوگ انہیں دیکھ رہے تھے مگر اس کی محبت کو سمجھ نہیں سکے لوگ. آج بھی یہی ہو رہا ہے. آج بھی جلوس بھرے ہوتے ہیں، چرچ بھرے ہوتے ہیں، وہ ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے دل یسوع سے دور ہوتے ہیں. چرچ بھرے ہوتے ہیں لیکن دل خالی ہوتے ہیں. دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر اندر سے ہم خالی ہوتے ہیں. آج ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. جب یسوع المسیح ان کی توقعات کے مطابق نہیں کرتا تو اس جلوس نے انہیں رد کر دیا.
آج اگر کوئی ہماری توقعات پر پورا نہ اترے تو ہم بھی اسے رد کر دیتے ہیں۔ جب توقعات پوری نہ ہوں، خدا کے لوگوں کے خلاف بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، خدا کے خلاف بھی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن جب توقعات پوری ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں تو ہاللیلویا اور ہوشانا، اور جب کام نہ ہو تو کون یسوع، کون خدا؟ خدا بھی بس مصیبتاں واسطے سانوں ہی چنیا ہوا ہے۔ اگر برکت مل جائے تو ہم سچے ایماندار ہیں جی، جب مصیبت آئے تو ہم سے زیادہ کوئی شکی مزاج اور ہم سے زیادہ کوئی تانے باز بھی نہیں ہوتا۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم سنڈے والے دن کرسچن ہوتے ہیں اور سنڈے کے علاوہ کرسٹون ہوتے ہیں۔ ہم ٹون کی کنڈیشن میں پھر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں دین دنیا کا ہی نہیں پتہ، ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا تو دور کی بات ہے۔ خدا کے لوگوں، مسئلہ یہ نہیں کہ لوگ یسوع المسیح کے خلاف تھے، نہیں، وہ لوگ یسوع المسیح کے خلاف نہیں تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی مرضی کا یسوع چاہتے تھے۔ ان کو ایک ایسا خدا چاہیے تھا جو ان کی مرضی کے مطابق چلے، ایک ایسا نجات دہندہ جو صرف ان کو نجات دے، باقیوں کو فنا کر دے۔ آج ہم بھی ایسا ہی خدا چاہتے ہیں، آج ہم بھی ایسا ہی پاسٹر پادری چاہتے ہیں، ایسی ہی کلیسیا چاہتے ہیں جو ہمارے غلط رویے کو بھی ٹھیک کہے، ہماری غلط گالیوں کو، بد زبانی کو بھی ٹھیک کہے، ہم کو شراب، کباب، چوری چکاری کی بھی اجازت دے، ہم چرچ میں آدھے آدھے کپڑے پہن کر آئیں، فیشن کر کے آئیں، دوپٹے اتار کے آئیں، اور پھر بھی ہمیں شاباش دی جائے اور آخر پہ ہمیں برکت بھی دی جائے، برکت دے کر بھیجا جائے، تو پھر تو ہمارا خدا ٹھیک ہے، پھر تو ہمارا پاسٹر بھی ٹھیک ہے۔ پھر تو ہمیں ایسا خدا چاہیے جو ہماری برائی پر بھی، ہمارے برے کام پر بھی ہمیں سرزنش نہ کرے، ہمیں برا نہ کہے، بلکہ پھر بھی ہمیں شاباشی دے۔ ہم ایسا خدا چاہتے ہیں، ہم ایسا پاسٹر چاہتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہے تو پھر تو خدا ٹھیک ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کیڑا خدا؟ خدا نے اج تک سانوں دتا کیے، پھر وہ خدا۔ آج میں آپ سے یہی پوچھتا ہوں کہ 2026 کا پام سنڈے آپ کیسے منائیں گے؟ اس دفعہ آپ جلوس کیسے نکالیں گے؟ آپ کے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ جذبات، حالات یا کڑوی سچائی؟ کیا آپ صرف ہوشانہ ہوشانہ کہتے ہیں، یا کیا واقعی صلیب اٹھاتے ہیں؟ اپنی صلیب اٹھا کر اپنے آپ کا، اپنی خودی کا انکار کر کے، گناہوں کا انکار کر کے، گناہوں کو سے معافی مانگ کر یسوع المسیح کے تابع ہوتے ہیں؟ آج فیصلہ کریں، کیا آپ بھی ہجوم کا حصہ رہیں گے جو صرف تعریف کرتا اور پھر انکار کرتا ہے، یا آپ وہ بنیں گے کہ جو ہر حال میں وفادار رہے؟ خدا کے لوگوں، یسوع المسیح تو اب بھی آنے والا ہے، مگر میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ اس دفعہ آپ اسے پہچانیں گے یا اسے دوبارہ رلائیں گے؟ سوچیں، اور سوچیں، ضرور سوچئے گا اس بات پر۔ میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا، میرا کام ہے آپ کو کلام پہنچانا، اس پر فیصلہ آپ کا اپنا ہے۔ آئیں ایک دعا کے ساتھ آج کے ان 3 پوائنٹس کو اور اس جلوس کو اور اس کلام مقدس کو کلوز کرتے ہیں۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خداوند یسوع المسیح، ہم صرف الفاظ کے مسیحی نہیں بننا چاہتے، ہم تیرے حقیقی شاگرد اور فرما بردار بننا چاہتے ہیں۔ ہمیں اب اس لائق بنا کہ جب تو بادلوں پر آئے تو تجھے رد نہ کریں، بلکہ اس لائق ہو جائیں کہ جب تو آئے ہم اڑ کر تیرا استقبال کریں۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین ثم آمین۔